بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے آن لائن سیرہ کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز ہم نے شروع کی ہے. الحمدللہ اس سیریز کا آج 5واں لیکچر ہے. آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا جو پیریڈ ہے یعنی کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا اور کس طریقے سے آپ پر وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ تمام واقعات کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا. آپ کی ذات کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا. یہ ساری چیزیں انسانیت کے لیے ایک رحمت اور ایک برکت ہیں. اس پر تہہ دل سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے چنا. سبحان اللہ. ہم آپ کی امتی ہیں
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی ذات کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. سبحان اللہ. آج ہم اس عظیم ہستی، اس عظیم شخصیت کی جو زندگی کا سفر ہے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد سے لے کر آپ کے انتقال اور اس کے بعد تک کے جو واقعات ہیں، جو آپ کی جرنی ہے، جو آپ کا سفر ہے، اس کے واقعات کو ہم تفصیلی سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی تم رسول کی اطاعت کرو گے تو وہی اللہ کی اطاعت ہے. ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول کی اطاعت ہی ہمارے لیے اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے بھی ہمیں اس عظیم ہستی کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو، آپ کی زندگی کے سفر کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور اس کو بار بار پڑھنا، بار بار سننا، بار بار مختلف پہلو سے جاننا اور سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور اس عظیم ہستی کے جو احکامات ہیں، اس عظیم ہستی نے جو ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے خود عملی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس کے لیے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی آپ کے نقش قدم، آپ کے احکامات کی پیروی کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی 25 سال کی عمر ہونے تک کے جو واقعات پیش آئے تھے، جو اہم واقعات تھے، ہم نے اس کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور آپ دیکھیں گے زندگی کی ایک پریکٹیکل لائف میں آپ داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اور یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک دوسرا سفر شروع ہوا. آپ اپنی یعنی فیملی لائف میں انٹر ہوئے، اور وہاں سے پھر آپ کی زندگی ایک بالکل ایک نئے طریقے سے، ایک نئی انداز میں شروع ہوئی. سبحان اللہ. یہاں پر آپ کی زندگی میں ایک ایسی ہستی شامل ہو گئی جس نے آپ کے زندگی کے سفر کو بہت ہی خوشگوار کر دیا، بہت ہی آسان کر دیا، اور بہت ہی محبت اور الفت والی آپ کی سفر شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی بیوی ہیں، جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اس ہستی کے تعلق سے چند باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ اس وقت، جس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی. بعض اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 28 سال کی تھی، لیکن زیادہ تر روایات آپ کی عمر 40 سال پر آتی ہیں. تو آپ دیکھیے، سب سے پہلا ایج ڈفرینس تھا، یعنی ایک لائف پارٹنر، ایک زندگی کے سفر میں شریک حیات جو ہے وہ بہت ہی اہم معنی رکھتا ہے، اور اس کا انسان کی زندگی پر ایک بہت ہی گہرا اثر بھی مرتب ہوتا ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین لائف پارٹنر سے نوازا تھا، اور آپ کا جو نبوت کا کام تھا، اس کام کو آسان کرنے میں اس پارٹنر نے آپ کی بہت زیادہ مدد کی. تو انسان کی فیملی لائف جب تک سکون میں نہ ہو، لائف پارٹنر ان کا اس صحیح نہ ہو، اس وقت انسان کی زندگی صحیح طریقے سے وہ کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے روپ میں ایک بہترین بیوی سے آپ کو نوازا. الحمدللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے چند واقعات جو ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یہ ایک ایسی عظیم خاتون تھی، یہ بہت ہی اسمارٹ، ایک بہت ہی بڑی بزنس وومن تھی، اور ایک بہت ہی عقل مند، بہت ہی سوجھ بوجھ رکھنے والی، اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو گھرانہ تھا وہ بہت ہی اونچے گھرانے کی خاتون تھی. سبحان اللہ. ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی بن کلاب تک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے ایک کے بعد دیگر بہائی گئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہونے سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور آپ کا خود تعلق ایک بہت بڑے گھرانے سے تھا، ایک بہت بڑے اونچے گھرانے سے تھا، اور 5ویں نسل پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان ایک ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
اور کیونکہ آپ آلریڈی بہت ہی بنی اسد جو قریش کا قبیلہ تھے اس سے آپ کا تعلق تھا. یہ خاندان بہت ہی اونچا خاندان تھا. مکے میں ایک بہت ہی انفلوئنشل یہ قبیلہ مانا جاتا تھا. اور اس خاندان کے افراد کا یعنی پولیٹیکل سسٹم میں اور مکے میں بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ تھا. تو آپ اسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. اور الحمدللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. اور یہ 2 نکاح بھی کوئی عام گھرانے میں نہیں ہوئے تھے بلکہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے ایک کے بعد دیگر آپ بھیائی گئی تھی. تو پہلا جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے شوہر جب انتقال کر گئے تو پھر آپ کا دوسرا نکاح ہوا. اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا. پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. حالانکہ آپ سے نکاح کے بہت سارے جو مکے کے رئیس تھے خواہش مند بھی تھے اور انہوں نے آپ سے نکاح کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا. لیکن ہر ایک کو آپ نے ٹھکرا دیا. کسی کو قبول نہیں کیا اور وہ تنہا رہنے لگی تھی. یعنی تنہا رہتی تھی اور آپ کے والد کا جو بزنس ہے جو کاروبار ہے اس کو آپ نے یعنی سنبھالا اور اس کاروبار کو الحمدللہ آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو چلایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں کافی برکت دی تھی اور آپ بہت نہایت ہی خوشحال زندگی بسر کرتی تھی. تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تجارت کے سلسلے میں آپ کے چچا نے آپ سے گزارش کی کہ مکے میں خاتون ہے جو بہت ہی رئیس ہے, بہت ہی یعنی وہ اپنے مال کو تجارت کے لیے شام وغیرہ پر منافع کمیشن پر بھیجا کرتی ہیں, کیا تم اس میں انٹرسٹیڈ ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور آپ نے پھر اس مال کو لے کر شام گئے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ نے جس طریقے سے بزنس کیا, جس طریقے سے آپ نے ان تمام یعنی بزنس کے ساتھ ساتھ جس سوجھ بوجھ کے ساتھ جس اخلاقیات کے ساتھ آپ نے اس کام کو انجام دیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ایک نوکر جو ہے یعنی غلام جو ہے آپ کے ساتھ تھا میسرہ نے, وہ ساری آپ کی سوجھ بوجھ, آپ کی ڈیلنگ, آپ کے اخلاق, ساری چیزوں کو وہ نوٹ کر رہا تھا. اور الحمدللہ آپ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھا منافع کمایا اور لا کر آپ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے کر دیا. جب آپ کے غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی, امانت کی, دیانتداری کی اتنی زیادہ تعریف کی, الحمدللہ تو بی بی خدیجہ نے آپ سے نکاح کا ارادہ کیا. الحمدللہ. تو ہم اس عظیم ہستی کی بات یہاں پر کر رہے ہیں, اس عظیم خاتون کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت دی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کے ذریعے آپ کو سلام بھجوایا. سبحان اللہ. اور اسلام کی سب سے پہلی خاتون یعنی جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوئی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی. تو یہاں پر میں تھوڑا سا رکوں گی اور ان حالات اور ان واقعات کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں خواتین کی خاص طور پر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا, عورتوں کو جب چاہے نکاح میں لایا جاتا, جب چاہے ان کو چھوڑ دیا جاتا. ایسے سماج میں, ایسی سوسائٹی میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی قدر نہیں تھی, الحمدللہ تاریخ میں ایسی خواتین گزری ہیں کہ ویسے ماحول میں بھی انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا اور وہ خواتین انہوں نے اپنی ایک تاریخ چھوڑی ہے. یہ غیر معمولی خواتین تھیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی ایک غیر معمولی خاتون تھیں جنہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے اور ایک غیر معمولی زندگی بسر کر کی گئی. تو ایک حیرت ہوتی ہے کہ ایسے سماج میں, ایک ایسے سوسائٹی میں جہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, جس کو خریدا اور بیچا جاتا ہو, جس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا ہو, اس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, ویسے سماج میں, ویسی سوسائٹی میں ایسی خواتین کی بھی تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا اور تاریخ کو, ہسٹری کو اور سماج کو انہوں نے ایک مقام دیا اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا. الحمدللہ. آپ دیکھیں مرد اور عورت انسان ہونے کے اعتبار سے ایک سا مقام رکھتے ہیں. ان کو اسلام نے ایک سا مقام دیا ہے. انسان نوح میں جو عزت اور اہمیت مرد کے لیے تسلیم ہے وہی عورت کے لیے بھی تسلیم ہے. ان دونوں کے درمیان عزت و اہمیت کے لحاظ سے فرق دراصل جاہلی قوموں نے کی ہے. جاہلی قوموں سے مراد وہ قومیں ہیں جنہوں نے آسمانی احکام
اور آسمانی کتابوں میں دی ہوئی ہدایت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ ان قوموں نے مرد و عورت تو بڑی چیز ہے، خود مرد سے مرد کے درمیان بھی فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے گوروں کو جو اہمیت ہے وہ کالوں کو نہیں دی جاتی، بعض انسانی نسلوں کو دوسری انسانی نسلوں پر برتری دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے سرد علاقوں کے باشندوں کو سیاہ فام اور دنیا کے مشرقی و جنوبی ممالک کے باشندوں کو کالی قومیں قرار دے کر کالوں کو گوروں کا غلام اور کمتر درجے کی مخلوق بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ جانوروں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور الٹا اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عورت کو غلام اور کمتر بناتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو مرد کی طرح عزت دی اور زندگی کی نعمتوں اور ضرورتوں کے سلسلے میں عورت کو مرد کے برابر رکھا۔ باپ کو حکم دیا کہ اپنے لڑکوں سے کم لڑکیوں کا خیال نہ کرے، بلکہ لڑکوں کے ساتھ محبت اور توجہ کا ثواب و اجر لڑکیوں کے ساتھ محبت اور توجہ کے ثواب و اجر یعنی لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو 2 لڑکیوں کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے، جیسے ہاتھ میں کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی آپ نے دکھائی۔ پھر وہی لڑکی کے بڑے ہو جانے پر مرد کی رفیق حیات یعنی بیوی بننے میں اس کی عزت و اہمیت کا خیال برابر رکھا گیا ہے اور برابر رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ذمہ داری اور صرف مرد پر ڈالی گئی، عورت پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ علیحدگی کے موقع پر عورت کے لیے بھی موقع رکھا کہ اگر وہ حالات کو اپنے لیے سازگار پائے تو علیحدگی کی صورت میں اس کے لیے موجود ہے، علیحدگی کی صورت اس کے لیے موجود ہے، اور شوہر سے رشتہ رکھنے کی حالت میں بھی اس کے ماں باپ سے اس کا تعلق باقی رکھا جائے گا۔ اگر شوہر سے علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس کو اپنے اصل اہل تعلق میں واپس جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ شوہر اور ماں باپ بھائی بہن کی جائیداد میں وراثت کا حصہ اس کا بھی لازمی رکھا۔ اس کے برعکس دوسری قوموں میں عورت کو اس عزت و مقام کا آدھا بھی نہیں دیا جاتا۔ ان قوموں میں شادی سے قبل اس کو ماں باپ اور بھائیوں سے کمتر اور شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کی غلام اور خادم بن کر رہنا پڑتا ہے اور علیحدگی کا اختیار نہیں ملتا۔ بیوہ ہو جانے کے بعد اور بھی کمتر پوزیشن میں چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں عورت کو اس طرح کی پستی اور محرومی سے نکالا گیا اور مرد کے برابر عزت و اہمیت دی گئی، اور اس کی سخت تاکید کی گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کے درمیان جو فطرت نے فرق رکھا ہے اس کے لحاظ سے ذمہ داری اور کارکردگی میں فرق رکھا گیا، اور جن باتوں اور طریقوں سے نقصان ہوتا ہے، نقصان پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان باتوں اور طریقوں کو ضروری پابندیوں سے گھیر دیا گیا تاکہ انسانی معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ مرد عورت کو عزت و اہمیت کے لحاظ سے یکساں مقام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جو جسمانی فرق رکھا ہے، اس فرق میں انسانی زندگی کی مختلف ضروریات کی روایت ہے۔ انسانی زندگی کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں مرد کی خصوصیت زیادہ کارگر ہوتی ہے اور بعض حالات میں عورت کی خصوصیات زیادہ کارگر ہوتی ہیں، اور دونوں کی زندگی کی کامیابی یعنی کنبہ یعنی فیملی بن کر رہنے میں ہے۔ مرد کی زندگی میں عورت کی شریک حیات بننے پر مکمل ہوتی ہے، یعنی مرد کی زندگی عورت کے شریک حیات ہونے پر مکمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں میں جو تنہا زندگی پر گزارا کرتے ہیں اس کی زندگی میں ایک خلا، ایک کمی باقی رہتی ہے جو زندگی کے مختلف موقعوں میں اس کو پریشان کرتا ہے، اور اس دشواری کا حل ان دونوں کے لیے کنبہ یعنی فیملی بن کر رہنے میں ہوتا ہے۔ اسی میں دونوں کے لیے ایک دوسرے کی تکمیل کا سامان بھی ہے، اور اس بات کی صداقت کے لیے کسی بھی یعنی مجرد رہنے والے یعنی بغیر شادی شدہ زندگی گزارنے والوں کے حالات کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میاں اور بیوی کا ساتھ رہنا، مرد اور عورت کا نکاح ہونا اور ساتھ رہنا، یہ ایک دوسرے کی زندگی کو مکمل بناتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ دونوں کی صلاحیتوں اور خصوصیات میں ایسا فرق ہو کہ ایک دوسرے کی کمی کو دور کر سکے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا پورا کر سکے۔ اس ضرورت کا مطلب محض خواہش نفس کو پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک کی زندگی کے خلا کو دوسرے کی صلاحیت اور خصوصیت سے پر کر دینا ہے۔ مرد اگر گھر کے باہر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو عورت گھر کے اندر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ مرد اگر زندگی کے وسیع اور مختلف معاملات کو دیکھتا اور سلجھاتا ہے تو عورت گھر کے اندر کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس میں ان بچوں کی نگہداشت بھی ہے جو خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور یہ نگہداشت سرسری نگہداشت نہیں ہے۔ اس نگہداشت میں فطری محبت و شفقت کے ساتھ خبرگیری لازمی ہوتی ہے۔ یہ نگہداشت، یہ تربیت اصل ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے عورت کو بہت ساری تکالیف جھیلنی پڑتی ہے،
پھر پیدائش کے بعد کی ہمہ وقت نگہداشت نگرانی اس سلسلے کا کئی سال تک چلتا رہتا ہے۔ جہاں تک طاقت کا سوال ہے تو اس میں بھی عورت و مرد میں فرق رکھا گیا ہے، اور دونوں فرق کو الگ الگ ضرورتوں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد کی جو ضرورت ماں سے پوری ہوتی وہ باپ سے پوری نہیں ہوتی، اور جو ضرورت باپ سے پوری ہوتی وہ ماں سے پوری نہیں ہوتی۔ باپ اپنی اولاد کی فکر ان کے حالات کو وسیع دائرے میں رکھ کر کرتا ہے، ماں ان کے حالات اور ضروریات کو گھریلو دائرے میں رہ کر پوری کرتی ہے۔ دونوں افراد کا کنبہ بننا یعنی فیملی بننے میں دو کی تعداد میں ہونے کی بنا پر ان میں سے ایک کو سینئر یا بڑا ہونا اور دوسرے کو جونیئر یا چھوٹا ہونا پڑتا ہے، جبکہ ہر ایک اجتماعی کلیکٹیو سسٹم میں خواہ دو افراد پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، ایک کا بڑا ہونا ضروری ہے، اور اسی کی لحاظ سے صلاحیتوں کی تقسیم بھی رکھی گئی ہے۔ چنانچہ بہادری اور مضبوطی کے کام مرد کے ذمے آتے ہیں، اور کنبے کے افراد کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کے کام عورت کے ذمے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں بچے کی پیدائش اور پیدائش کے بعد اس کی نہایت یعنی تربیت، کم عمری کے حالات میں اس کی ضرورت کو انجام دینا عورت ہی کا کام ہے۔ عورت اور مرد کی ایک دوسرے کی ضرورت ہونے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دونوں کا آپس کا ربط تعلق ایسا خاص اور قریبی ہو تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل کر انسان کی جو فیملی لائف ہے اور جو رفیقانہ زندگی ہے اس کو مضبوط کر سکے، اور اس کنیکشن سے نسل انسانی میں اضافہ بھی ہو۔ یہ اہم مقصد ہے، یعنی نکاح کا اور فیملی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں برابر بنایا ہے، لیکن ان کی ذمہ داریوں کے وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کا دائرہ کار رکھا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے دونوں کے لیے جو ضابطۂ حیات طے کیا ہے وہ ان کے نظام حیات کو مکمل اور ترقی یافتہ بناتا ہے، یعنی ہر پارٹی فیملی میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیت بیوی کی حیثیت میں، ماں کی حیثیت میں وہ بھرپور پروان چڑھتی ہے، اور مرد کی بھی اس حیثیت میں ترقی ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کی حکیمانہ ہدایت کو نظر انداز کر کے دونوں فریقوں کو ایسا آزاد بنا دے کہ ہر ایک صرف اپنی انفرادی دائرے میں رہے تو اس کی بشری جو ہے انسانی آئلی ضروریات پوری نہ ہو سکے گی، اور نہ اس کی تسکین اور راحت کا سامان ہو سکے گا۔ چنانچہ مغربی معاشرے میں اس سلسلے کی سخت پریشانیاں عام ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کئی واقعات ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح جو ہوا، نکاح کے ذریعے سے یعنی عورت جب مرد کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو وہ مرد کو مکمل کرتی ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئیں تو الحمدللہ آپ کی فیملی کو مکمل کیا، اور آپ نے بحیثیت عورت کی، بحیثیت بیوی کے جو شوہر کی زندگی میں اور گھر کی زندگی میں جو آپ کا رول تھا اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا، نہ صرف بیوی کی حیثیت سے بلکہ ماں کی حیثیت سے، بلکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا کام تھا اس میں بھی آپ نے بھرپور تعاون دیا۔ الحمدللہ خواتین یعنی جہالت کے دور میں ایک بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کرتے ہم سمجھتے تھے، لیکن حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک بااثر خاتون تھی، انڈیپینڈنٹ خاتون تھی، ایک بزنس وومن تھی، اور ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، اور علم رکھنے والی خاتون تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا اور بیوی کی حیثیت سے، اور کس طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام انجام دے رہے تھے تو گھر کی ذمہ داریوں کو کس طریقے سے آپ نے نبوت کے کام میں بھی شوہر کو تعاون کیا، اور گھریلو ذمہ داریوں کو بھی کس بہترین طریقے سے آپ نے انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی بے حساب نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے دولت سے دیا تھا، عقل سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی صلاحیت اور ہر قسم یعنی کہ انسان کے لیے جو ضروری ہوتی ہے گھر کو چلانے کے لیے وہ تمام صلاحیتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے شام واپس آئے اور آپ کی تعریف جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کے ذریعے میسرہ سے سنی تو فوراً آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار اور موضوع یعنی بیلنسڈ فکر جو تھی، اور آپ کی جو راست گوئی اور امانت داری تھی اس کے متعلق سارے اپنے مشاہدات کو آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا یعنی گمشدہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا،
اس سے پہلے بڑے بڑے سرداران اور رئیس ان سے شادی کے خواہ تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی، بات چیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے شہر بھی شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی تھی، اور وہ نسب و دولت اور سود بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کے سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی انہی کے بطن سے ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے تعلق سے خود آپ نے یہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آپ نے کہا she had a faith in me، یعنی اس وقت آپ نے مجھ پر یقین کیا جبکہ کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، اور اس وقت آپ نے مجھ پر ایمان لے کر آئی جبکہ کسی نے مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب کسی نے میرا سپورٹ نہیں کیا، اور سپورٹ صرف ایموشنل نہیں کیا بلکہ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا، وہ تمام دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے نچھاور کر دی۔ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا لیکن آپ نے آپ کو قبول کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی بھی اولادیں دی آپ سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شوہر کا اپنی بیوی کے سلسلے میں ان الفاظ سے تعریف کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے خود آپ کی خوبیاں اور صلاحیتوں اور آپ کی جو سیکریفائسز تھے اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں آپ دیکھیں گے، میاں بیوی کے رشتے میں جب سکون ہوتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اور یہ لباس جب تک برقرار رہتا ہے آپ دیکھیں گے دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے سماج اور سوسائٹی معاشرے کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے روپ میں ایک بہترین بیوی سے نوازا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ کا ڈسکرپشن دیا ہے، جس طرح سے آپ کی تعریف فرمائی ہے، وہ غیر معمولی ہے، اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سچی محبت تھی۔ محبت کے ساتھ ساتھ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں ایک ریسپیکٹ تھی اور محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت سیکریفائس کے روپ میں، خدمت کے روپ میں، اور آپ دیکھیں گے خیال کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی تعریف فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ایک بہترین خاتون تھی۔ اور چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی بی بی خدیجہ کا انتقال ہونے کے 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ اتنا زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات چیت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ تھوڑا سا فیل کرنے لگی اور انہوں نے یہ بات بیان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی بھی عورت کے تعلق سے اپنے دل میں ایک جلسی فیل نہیں کی سوائے حضرت خدیجہ کے، اور آپ نے بتایا کہ میری شادی ہونے سے 3 سال پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت زیادہ ذکر فرماتے، اور جب بھی آپ قربانی دیتے
تو اس میں سے جو گوشت ہے آپ کی سہیلیوں اور آپ کے رشتے داروں تک ضرور بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اتنی زیادہ محبت اور رسپیکٹ ایک دوسرے کے لیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر فرماتے. یہ آپ کی محبت کی ایک نشانی ہے. دوسرا، آپ کے جو رشتے دار ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلہ رحمی کے حقوق ہیں وہ بھرپور طریقے سے آپ نے اس کو ادا فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ان کو یعنی اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود آپ کے لیے سلام بھیجوایا. تو یہاں پر ایک حدیث ہے، یعنی آپ کا جو صبر تھا اور جو آپ کی خدمات تھی، جو سیکریفائسز تھیں، اور جس طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، مدد کی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یعنی سلام بھیجوایا اور آپ کو بشارت دی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ آئیں تو ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جو ہے ایک موتی کا، ایک پرل کا، ایک ہی پرل کا گھر سے نوازے گا اور وہاں پہ کوئی نوائز نہیں ہوگی اور وہاں پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے اور وہاں پر اعتکاف یعنی اکیلے میں آپ کائنات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، تو اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کا ٹفن تیار کرتی اور آپ دیکھیں گے جو غار ہرا کا پہاڑ ہے اس زمانے تک آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ موٹی ہو چکی تھی، یعنی آپ کا وزن بھاری ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا اوپر چڑھ کے جاتی اور آپ کو یعنی ٹائم پر آپ کے کھانا پہنچا دیتی تھی. سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یعنی آپ بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی. الحمدللہ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے آپ نے اپنا پیسہ خرچ کرتی تھی، غلاموں کو آپ آزاد کرتی تھی، اور پھر آپ دیکھیں گے یعنی اپنا جتنا بھی مال تھا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے آپ نے اس کو خرچ کیا. ہم آگے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو کس طریقے سے آپ نے نبوت کے مسئلے کو سمجھا اور کس طریقے سے آپ نے شوہر کی مدد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہونے کے بعد جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو یعنی حجر اسود کا واقعہ کہا جاتا ہے. حجر اسود کا تنازع، یعنی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کعبے کی تعبیر کا اور پھر اس میں حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ یعنی قریش کے قبائل میں ایک تنازع کا باعث بنا، اور پھر یہ تنازع جنگ کی شکل اختیار کرنے والا تھا. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے کو بہت ہی بہترین طریقے سے حل کر دیا. الحمدللہ آپ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایک بہت ہی سکون والی، پرسکون رفاقت والی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن جب آپ وقت اور حالات کو دیکھتے، ماحول کو دیکھتے، تو آپ کو ماحول میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان سے ایک قسم کا آپ کو یعنی غلط محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسا ماحول ہے، لوگ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو جو سسٹم میں خرابیاں تھیں اس زمانے کی اور اس زمانے میں جو عقیدے کی برائیاں تھیں ان کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ کوڑتے، اور پھر آپ کو ایک تلاش تھی کہ کون سی چیز صحیح ہے. اس کی تلاش میں آپ کا خود بخود فطری طور پر رجحان بڑھنے لگا. اور جب آپ کی عمر 35 سال کے اوپر ہوئی تو آپ کو اکیلے بیٹھنے کے لیے یا اکیلے رہنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے مسلسل یعنی خود سے ایک حاجت ہونے لگی، ایک خواہش پیدا ہونے لگی. اور اس خواہش کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے غار ہرا میں جانے لگے اور وہاں پہ غار ہرا میں آپ بیٹھ کے یعنی اعتکاف کرنے لگے اور کائنات پر اور سماج اور سوسائٹی کی ان تمام چیزوں پر آپ غور و فکر کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ دیکھیں گے تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بہت سارے اوصاف تھے. الحمدللہ سب سے پہلے کیا چیز تھی کہ آپ کے اندر اصابت تھی، فکر تھی، دوربینی تھی، حق پسندی آپ کو پسند تھی، آپ کے اندر فراست پائی جاتی تھی، فکر کی پختگی آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اور صحیح نظر تھی آپ کے اندر، بہترین اخلاق تھے، سوچ تھے، عمدہ عادات تھی، سچائی تھی، امانت تھی، تواضع تھی، مردانگی تھی، شجاعت تھی، عدل تھی. یعنی ایک مرد کو مکمل جو اخلاقی صفات کا حامل ہونا چاہیے وہ تمام صفات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اور یہ تمام اخلاقی خوبیاں ہی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت سے پہلے ہی
صادق اور امین کے نام سے پکارے جانے لگے تھے۔ آپ کی کیریکٹر، آپ کی شخصیات جو ہے یہ آپ کو ایک غیر معمولی انسان بنا چکی تھی اور آپ اس پر آگے بڑھ رہے تھے۔ جب آپ کو حد سے زیادہ یہ چیز ہونے لگی اور آپ سیکلوشن میں اکیلے میں جانے لگے تو آپ اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غار ہرا میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے اور آپ حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا۔ یعنی آپ نے کتابوں کے ذریعے کوئی چیز نالج حاصل نہیں کی، بلکہ اپنی فطری مشاہدے، فطری اخلاقی خوبیوں کی بنیاد پر ماحول کا مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر آپ نے لرن کیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ تمام چیزوں کا آپ مطالعہ کیا کرتے تھے، غور و فکر اس میں کیا کرتے تھے۔ اور جن میں خرافات میں یعنی سماج اور سوسائٹی لطف تھی، اس سے بھی آپ سخت بیزاری محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے غور و فکر کرنے کا بھی کام کیا۔ یعنی لوگوں کو جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے تھے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار، میلوں اور ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مقبوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ بعض دنیوی یعنی مفادات کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یا بعد ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی، تو آپ دیکھیں گے اللہ کی طرف سے فوراً اس میں رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے نواز دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکا بالائی مکے میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی قصے گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکے کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان کو بند کر دیے اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی روشنی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو اس رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کسی غلط چیز کا ارادہ نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جن انہوں نے ایسا کیا، آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی، اور جیسے ہی ہوش میں آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کے باندھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہت ہی شیرین کردار کے، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے بہت ہی ڈفرینٹ تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد، اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ اپنے احوال صالح یعنی صالح اعمال کی وجہ سے بہت ہی یعنی بہترین انسان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی یہ گواہی دی تھی۔ جب آپ نبی بن کر یعنی پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کافی گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو آپ نے کہا تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجبوروں بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، اور مہمانوں کی بہترین مہمانداری کرتے ہیں، اور مصائب میں، پریشانی میں جن کے اوپر یعنی حالات خراب آ گئے ہیں ان کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ آپ کو ہرگز اور ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ کی یعنی 2-3 سال نبوت، آپ کو نبی بنائے جانے سے 3 سال پہلے آپ کے بہت ہی زیادہ آپ کا یہ دل چاہنے لگا کہ آپ اکیلے میں جا کر بیٹھیں، اور آپ نے مسلسل غار ہرا میں جانا اور وہاں پہ رہنا، اعتکاف کرنا، غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا۔
جب یہ 3 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہیں پر بی بی خدیجہ بھی سم ٹائمز آپ کے ساتھ ہوتی، وہ باہر بیٹھ جاتی اور پھر وہاں پہ جو بھی غریب وغیرہ آتے جاتے رہتے ان کی مدد کرتے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ غار ہرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ بھی روایت میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ باہر بیٹھتی کبھی کبھار، اور جو لوگ بھی غریب مسکین آتے جاتے رہتے وہیں کے ذریعے سے پھر ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی، آپ جب 40 برس کے ہو گئے تو اس وقت غار ہرا کے اندر یعنی آپ کو نبی بنایا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب کیا ہے 40 سال برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی یعنی تمام جو غور و فکر تھا اپنی قوم سے، جو آپ کا بار بار غور و فکر کرنے کی وجہ سے آپ ایک ذہنی اختلاف پیدا ہو گیا تھا، ذہنی اور فکری لحاظ سے آپ اپنی قوم سے اپنے آپ کو بہت دور محسوس کرتے تھے، اور آپ نے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی عادات و اطوار سے بہت دور اپنے آپ کو کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی وجہ سے، آبزرویشن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی ذہنی اور فکری لحاظ سے ایک بہت بلند مقام پر آپ پہنچ چکے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بے انتہا محبوب ہو گئی تھی، اب آپ کو اکیلے رہنا ہی بہت زیادہ پسند آنے لگا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکے سے 2 میل جو ہے دور کو کوہ ہرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول بولیں گے آپ بولتے ہیں 4 گز ہے، اور عرض جو ہے وہ 2 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک بولتے نا غار کی شکل اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ہو جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اسی غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ کائنات کے مشاہدے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی جو شرکیانہ عقائد تھے، توہمات تھے، وہیات تصور تھے، ان سے بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ بھی نہیں تھا، اور کوئی ایسا راستہ بھی نہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا یا انشراح قلب ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ غور و فکر کرتے رہتے اور کوشش کرتے کہ اپنی طرف سے صحیح راستے کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی پسندی تھی درحقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ بھی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا، ٹرین کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں درحقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے جو مشاغل ہیں، یعنی دنیا کے جو مشاغل یا مصروفیات ہیں، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم اور غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین ہو جائے، یعنی اکیلے میں چلا جائے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ یعنی نبوت کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی کو مقرر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں یعنی اس اکیلے میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعلق کے لیے تیار ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی، اور آپ دیکھیں یہی ایئر جو ہے، یہ عمر جو ہے 40 سال کی، یہی انسان کی کمال کی بھی عمر ہوتی ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی نبی بنائے جانے کی عمر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان 40 سال کی عمر تک سوچ میں پختہ ہو جاتا ہے، زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ ہر چیز بولتے نا ایک بیلنس ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبیوں کو پیغمبر بنایا گیا۔ اور اب آپ دیکھیں گے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی نبوت کے جو آثار ہیں وہ پہلے سے ہی شروع ہو چکے تھے، اور اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ جب آپ یعنی غار ہرا میں جانے لگے تو اس سے پہلے یا اس دوران میں بھی، اور آپ کو نبی بنائے جانے سے 6 مہینے پہلے کے واقعات آتے ہیں کہ اس جو نبوت کا پہلا اسٹیپ تھا
وہ یہ تھا کہ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے، اور جو کچھ بھی آپ رات کے اندھیرے میں دیکھتے فوراً صبح میں وہ خواب سچ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 146 ہے، اور یہ خواب آپ کو تقریباً 6 ماہ تک آتے رہے، اور 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو 6 ماہ ہے یہ ایکچولی نبوت کا 146 بھی ہے، اور آپ کی جو کل نبوت تھی وہ آپ کی 23 برس یعنی 23 ایئرس کی ہے۔ اس کے بعد جب ہیرا میں آپ اکیلے میں رہنے لگے تو تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان کر دے، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے۔ اور جب آپ کے اوپر یعنی نبوت کے لیے آپ کو نوازا جانے لگا تو اس وقت کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ یہ دیکھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ حدیث بیان کی ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آنے لگے تھے، اور پھر اس کے بعد غار ہرا میں کس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام سے فرسٹ آپ کا انکاؤنٹر ہوا، یعنی پہلی مرتبہ آپ جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی غار ہرا میں ملاقات ہوئی، اور وہیں پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ساری انسانیت کو کفر و ضلالت کی تاریکیاں نکالا، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار ہر انسان کی اور بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح میں فوراً پورے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہرا میں گوشہ نشینی اختیار کی، اور کئی رات گھر تشریف نہیں لاتے اور وہیں پر آپ عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہو جاتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لیتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھ کو پکڑا، اس زور سے دبایا کہ میری قوت نیچے اڑی گئی، پھر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، یعنی 3 مرتبہ یعنی آپ کو نبی جب بنایا گیا اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب آپ مسلسل اکیلے میں گوشہ نشینے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس وقت ایک دن جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں اور آپ کو فوراً یعنی پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے قرآن کتاب کی شکل میں لائے تھے اور دیکھ کر پڑھنے کے لیے آپ کو کہا گیا، یا پھر یہ دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا اور آپ کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا ہوں۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور کھینچا، اور اس کے بعد آپ کو پڑھنے کا حکم دیا، تو آپ پڑھنے لگے۔ اور سب سے پہلے یعنی قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ 5 آیتیں، اور آپ دیکھیں گے یہ آیتیں آپ کو یہ سورہ علق کی آیتیں 5 آیتیں ہیں، ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے اس کو پھر تیسری مرتبہ کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آیتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ آیتیں آپ پھر پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان آیت کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیے، سب سے پہلے یعنی آپ کو جب کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اور یعنی آپ یہ واقعہ گزر جانے کے بعد آپ فوراً گھر کی طرف پلٹے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ آپ اکیلے وہاں رہتے تھے، سڈنلی جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور
پھر یہ آپ کو یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، پھر آپ نے اس کو پڑھا، تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ایک دم کنفیوز ہو گئے، ایک دم پریشان ہو گئے، ایک دم آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی رول ایز اے بیوی کے دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لایا، فرمایا مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، زمبیلونی زمبیلونی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھیے کس بہترین طریقے سے ایک وائف کا جو رول ہے، ایک وائف کو کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ پریشان ہو رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، آپ سب سے پہلی مسلمان ہیں، اور آپ ایک بحیثیت بیوی کے آپ کا کردار ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کس طریقے سے جب شوہر پریشان ہو کر گھر واپس آیا تو آپ نے کن الفاظ کے ذریعے سے اپنے شوہر کو تسلی دی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو بحیثیت میاں بیوی کے ریلیشن میں مرد اور عورت کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے محبت، الفت، سکون رکھا ہے، اور یہ رشتہ خوبصورت اور سکون والا اس وقت ہو سکتا ہے جب دونوں پارٹیز یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں، اور بیوی کے خاص طور پہ ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مزاج کو، شوہر کی کیفیات کو، شوہر کے حالات کو دیکھے اور سمجھے، اور پھر صحیح طریقے سے اس سچویشن میں ریئیکٹ کرے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے یہی ریئیکشن، یہی ریلیشن شپ اور یہی حالات اور واقعات ہی میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہی محبت ہے اور یہی ایک ریسپیکٹ ہے اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو آپ نے کتنے بہترین انداز میں بہترین الفاظ کے ساتھ اپنے شوہر کو تسلی دی، اور وہ الفاظ تاریخی الفاظ ہیں، ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ کیا فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ قطعی نہیں، یعنی آپ نے جب کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تو آپ نے کہا قطعی نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں، بے بسوں، مسکینوں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو تہی دست ہے، جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے ساتھ یعنی جو لوگ کلائمیٹیز کی وجہ سے، وباؤں کی وجہ سے، یعنی حادثات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ہرگز اور ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی یعنی تسلی آمیز تھے، ہمت والے الفاظ تھے، ایک حوصلہ دلانے والے الفاظ تھے۔ اور آپ پھر اس کے بعد دیکھیے یہیں پر آپ خاموش نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے، کیونکہ ایک آپ سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، علم والی خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کے دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد آپ تنہائی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تو آپ کا اکثر وقت جو ہے اس زمانے کی جو عورتیں تھیں، کاہنہ عورتیں یا پڑھے لکھے جو لوگ تھے، جو اہل کتاب تھے، جو علم رکھتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ تو آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا سچویشن کا، یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے جو میں نے اپنے یعنی ساتھیوں سے وغیرہ سے ڈسکشن میں یہ میں نے چیز سنی ہوئی ہے۔ اور آپ کے خاندان کے خاص طور پہ آپ کے دو کزنز جو تھے، وہ انہوں نے یعنی تورات کا یعنی وہ سارے شرکیانہ مذہب کو چھوڑ دیا تھا، اور ایک نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا اور ایک عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور ان کو یہ مشرکانہ جو عقائد تھے اس سے نفرت ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے مذہب کو چینج کر لیا تھا۔ تو آپ کے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، ان کے تعلق سے آپ کو علم تھا کہ وہ کافی تورات کا علم رکھتے ہیں اور دن رات اسی علم میں مشغول رہتے ہیں، تو فوراً ان کو خیال آیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ان کے پاس لے کر جاؤں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی جو عقل مندی ہے، آپ کی جو نالج تھی، آپ نے اس کا شوہر کے معاملات میں فوراً پہچان گئی
اور آپ نے فوراً اس کا حل بھی نکال لیا۔ ہمارے یہاں خواتین کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جب شوہر پریشان ہو یا مشکل میں ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے یا شوہر میں کوئی خرابی اس وجہ سے ہوا۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا رہے تھے، بہترین طریقے سے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بچوں کی پرورش، اپنے گھر کی نگہداشت، معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی۔ اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے کار میں مصروف ہو گئے تو اس میں بھی آپ ان کا تعاون کر رہی تھی، اور ایسے ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کا واقعہ سننے کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا اور آپ نے فوراً اپنے چچیرے بھائی برقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کر چلی گئی۔ برقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل بھی یعنی بائبل بھی لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ برقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر برقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اچھا تو کہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ برقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد برقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ یعنی پہلی مرتبہ تو آپ کو وحی آئی، لیکن اس کے بعد اچانک ہی یعنی وحی کی آمد کے بعد جیسے ہی آپ غار حرا سے نکلے تھے پھر واپس آئے، وہیں پر آپ نے اپنی مدت کو پورا کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی بھی قابل نفرت نہ تھا۔ یعنی آپ کو شاعر اور پاگل جو ہیں وہ لوگ آپ کو پسند نہیں آتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا پریشانی ہوئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں وحی پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ تو یہ وحی کے کیا معنی، تھوڑا سا وحی کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وحی یہ عربک ٹرم ہے، اور اس کے معنی اردو میں جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت آہستگی کے ساتھ کوئی چیز دل میں ڈال دینا یا کوئی بات بتا دینا۔ تو بہت ہی یہاں پر آپ دیکھیں گے انگلش میں ہم کو کیسے کہیں گے، بہت ہی نرمی کے ساتھ کوئی انسٹرکشن یعنی بہت تیزی کے ساتھ دل میں بات کا ڈال دینا۔ اور یہ کیا ہے، وحی جو ہے ایک انسپریشن ہے، ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے اللہ اور نبیوں کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنی بات کو نبیوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ، جو میڈیم اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ وحی ہے۔ اور وحی کیا چیز ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ، جیسے بجلی کونتی ہے، جیسا روشنی ہوتی ہے، اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ کسی دوسرے کو خبر ہوئے بغیر، کسی کو اندازہ ہوئے بغیر بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ چیز دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو وحی کی بھی کئی قسمیں آئی ہیں۔ وحی کے لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں خاص طور پر جو اللہ کا کلام ہے وحی کے ذریعے نبیوں پہ نازل کیا گیا، کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے قرآن جو ہے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی 5 سورہ الگ کی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وحی کے لیے اور بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ یعنی آپ کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب وحی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، تو وحی کا سلسلہ بھی وہیں پر رک گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ سچے خواب ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں سے یعنی بعض بشارتیں، بعض چیزیں، بعض واقعات اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو سچے خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یعنی بعض واقعات کا علم دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے جیسا ٹائپس آف ریویلیشنز ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو نیچرل ریویلیشن رکھا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ اپنے بندوں کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، اور اس کے ذریعے سے بولتے ہیں ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے انسان کی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کو بعض چیزوں کا علم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ اپنے کریچر جیسے اینیملس ہیں، برڈس ہیں، اور بہت سارے چیزیں جو دنیا میں کام کرتی ہیں اللہ کی مخلوقات،
تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو کام سکھاتا ہے، جیسے جانوروں کو، چرند کو، پرند کو، جیسے پرندوں کو آسمان میں اڑنا ہے، تو یہ اڑنے کا جو علم ہے یہ اللہ اپنے وحی کے ذریعے ان کو دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ اڑتے ہیں۔ تو ہر ایک جاندار کو اللہ نے اپنا جو کام سکھانا، ان کو دنیا میں آ کے جو کام کرنا ہے، وہ ایک جو سسٹم ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ وحی کہلاتا ہے۔ وہ بھی جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے شہد کی مکھی ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی، یعنی اس کو یہ سکھایا اس کا کام کہ وہ ہزاروں میل ٹریول کر کے جائے اور کس پھول سے، پودے سے، یعنی پھول سے اس کو رس چوسنا ہے وہ چوستی ہے، اور پھر اپنے شہد کے پٹے کی طرف واپس آتی ہے۔ اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے تو اس وقت یعنی فرعون کی طرف سے ان کی جان کا خطرہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے اس کی ماں کو وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو ایک بٹی میں ڈالے اور دریائے نیل میں بہا دے۔ اس کا بھی یہاں پر وحی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور کوئی چیز، کوئی خیال کسی انسان کو دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے انوینشنز ہوتی ہیں، بہت ساری سائنس کے ایجادات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اچانک سے کسی بھی کام کی کوئی تدبیر کسی انسان کو سجھائی دینا، کوئی چیز میں انسان پریشان ہو رہا ہے، مشکل میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت سارے انسانوں کو بعض معاملات سے متعلق، یعنی افیئرس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ان کے دل میں آ جاتی ہیں، جیسے خیال کے ذریعے اور آئیڈیا کے ذریعے سے، اور پھر وہ کام ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، اس کو الہام بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے، ان کے دل میں یہ بات کو ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی ایک وحی کا ایک طریقہ ہے، اس کو الہام بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اصل جو وحی ہے، جس کا یہاں پہ قرآن میں جو نبیوں کو یا انبیاء کو جو وحی کی جاتی ہے، وہ صرف اللہ کے کلام کو بھیجنے کے لیے جو وحی کی گئی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور یہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے خاص نبیوں کو وحی کے ذریعے سے اپنے کلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچاتے تھے۔ تو وحی کی بھی آپ دیکھیں گے دو قسمیں ہیں، تھوڑا سا وحی کو ہم جاننا ضروری ہے کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ دوسرا وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ وہ وحی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکات دو، لیکن نماز کیسے قائم کرنا، یہ کسی معاملے میں کسی نے آپ سے سوال کیا، وہاں پر قرآنی آیت نازل نہیں ہوئی، بس آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی گئی اور آپ نے وہ بات بتا دی۔ تو یہ قرآن اور حدیث جو ہے وہی ہے، قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث جو ہے وحی غیر مطلوع۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور ہم کو حکم یہ دیا گیا کہ ہم یعنی قرآن و حدیث کو فالو کریں، اور قرآن و حدیث کو ہم فالو کریں گے تب ہم کیا ہے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی واقعات، یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو آپ پر نازل کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی کہ پہلے تو آپ کو 6 مہینے تک خواب آتے رہے، یعنی صحیح خواب آپ کو آتے تھے اور دن میں وہ چیز آپ کو نظر آ جاتی تھی۔ پھر آپ دیکھیں گے جبرائیل علیہ السلام یعنی آپ کو اصلی شکل میں صرف 2 بار نظر آئے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیات سے آپ گزر رہے تھے، یعنی آپ کو ایسے لگتا تھا کہ میں آپ کو گرا دوں، یعنی میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوتا، وہاں سے اپنے آپ کو چاہتا کہ میں اپنے آپ کو لڑکا دوں اور اپنا خاتمہ کر دوں اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں یہی سوچ کر نکلا ایک مرتبہ جب پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو۔ یعنی آپ ایک کنفیوز اور ایک بولتے نا ایک عجیب سی کیفیت سے فرسٹ وحی آنے کے بعد گزر رہے تھے، اور آپ کو عجیب سی فیلنگ آ رہے تھے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کوشش کرنے لگے تو اس وقت آسمان سے آپ کو آواز آئی کہ میں اللہ یعنی تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اس مشغولیت نے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی
जिब्राइल इसकी तरफ दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खतीजा ने मेरी तलाश में अपने खासिद भेजे और मक्के तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और खतीजा के पास जाकर इनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा, अबुल कासिम आप कहाँ थे? बखुदा मैंने आपको तलाश करने के लिए आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी देखा था वो सारा का सारा आपको बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के नबी होंगे इसके बाद वो बरखा बिन नौफल के पास गई, इन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, खुद्दूस खुद्दूस, उस जात की कसम जिसके हाथ में बरखा की जान है, इसके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा के पास आया करता था। ये उस उम्मत के नबी हैं, इनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हजरत खतीजा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरखा बिन नौफल की बात बताई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा किया, मक्का तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरखा ने मुलाकात की और आपकी ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। तो ये जो वही जो है, अचानक पहली वही के बाद आपकी जो वही का सिलसिला रुक गया था, ये इसके सिलसिले में स्कॉलर्स के दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। यानी बहुत दिनों तक आप पर वही नहीं आई दूसरी। तो इसके सिलसिले में स्कॉलर्स कहते हैं, जैसे इब्न अब्बास की रिवायत है, उसमें ये बताते हैं कि ये बंदिश जो थी, ये रुकावट जो थी, वही ना आने की चंद दिनों के लिए। और सारे यानी बहुत सारी जो अहादीस आई हैं उन पर गौर करने से बात यही मालूम होती है कि मशहूर, हमारे यहाँ बात मशहूर है कि वही जो 3 साल या 2.5 साल तक बन रही थी, ये स्कॉलर्स कहते हैं सही नहीं है, और बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये वही चंद दिनों के लिए थी। तो ये दोनों इख्तलाफ मैंने आपके सामने रखा है। बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये वही की बंदिश 3 साल थी या 2.5 साल, और बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये चंद दिनों के लिए थी। इस बंदिश की वजह से, यानी इस वही के ना आने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर एक बहुत बोलते ना असर पड़ रहा था, और आप अक्सर गमगीन रहने लगे थे, और आप पर हैरत की जैसी कैफियत तारी रहने लगी थी। यानी इसकी वजह से आप इतने ज्यादा गमगीन हो गए थे और इतने ज्यादा वो हो गए थे, कई बार अपने आप को आपने पहाड़ियों से या वहां पर तशरीफ ले गए और अपने आप को गिरा देने की कोशिश चाह रहे थे, लेकिन किया नहीं। तो लेकिन जब भी आप ये कोशिश करते फौरन वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होते और आपको ये बताते कि आप अल्लाह के रसूल बरख हैं, और इसकी वजह से फिर आपकी जो बेचैनी है वो थम जाती थी, आपके जो है दिल को करार आ जाता था और फिर वापस आ जाते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की बंदिश तवील पकड़ती तो आप फिर इस जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होकर फिर वही बात आपको दोहराते थे। सुभान अल्लाह। इसके बाद आप देखेंगे हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ये वही की जो बंदिश थी चंद दिनों के लिए थी, ताकि आपका जो खौफ है, आपके अंदर जो खौफ की कैफियत है वो दूर हो जाए और दोबारा वही की आपके अंदर एक शौक पैदा हो जाए, यानी वो वही आए बोल के आपके अंदर एक तड़प और एक शौक पैदा हो जाए और इसका एक आपके अंदर इंतजार पैदा हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट था कि आप पहली वही की वजह से खौफ का शिकार हो गए थे, फिर उसके बाद जब ये खौफ का दौर खत्म हुआ तो फिर आपको टाइम दिया गया कि आपके अंदर एक शौक पैदा हो, एक जुस्तजू हो और आप इसका इंतजार करने लगे। तो ये दोनों कैफियत पैदा होने के लिए, कैफियत को दूर करना, दूसरी कैफियत को परवान चढ़ाना, इस वजह से ये आपके अंदर यानी वही की सिलसिले को रोका गया था अल्लाह की तरफ से, ये स्कॉलर्स कहते हैं। फिर आप देखेंगे जब ये कैफियत दूर हो गई तो आपको जब ये चीज़ का यकीन हो गया कि आप अल्लाह की तरफ से नबी बनाए गए हैं और आप अल्लाह के नबी हैं, और आपके पास जो शख्स आया था वो क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, और ये आपके पास ही पहली मर्तबा नहीं आए हैं, बल्कि इससे पहले जो अंबिया दुनिया में नबी पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं उनके पास भी यही आते थे, और ये जो वही के जरिए अल्लाह के कलाम को नाजिल फरमाते हैं। तो आपने जब दूसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आपने उनको, यानी जो आपकी जो कैफियत थी कि एक तो खौफ हुआ, फिर उसके बाद को आपको इंतजार रहने लगा और आपका दिल मजबूत हो गया, तो फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आपने उनको अपनी यानी जो वही बंद हुई थी उसका वाकया भी उनको सुनाया। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
اپنے صحابہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طریقے سے آپ پر وحی کی بندش ہوئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا. الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب دوسری مرتبہ وحی آئی تو سورہ مدثر کی آیتیں آپ پر نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد وحی کے سلسلے میں ایک نا گرمی پیدا ہو گئی اور مسلسل کیا ہے پائے در پہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اہم واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا وہ وحی کا واقعہ تھا. وحی کے ذریعے آپ پر قرآن کو نازل کیا گیا. اس کے سلسلے میں وحی کے سلسلے میں اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ وحی کی کئی اقسام ہیں. خاص طور پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وحی کے درجے بھی ہیں اور وحی کی قسمیں بھی ہیں. سب سے پہلی وحی کی جو قسم ہے انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ سچا خواب ہے، یعنی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. کہ دوسرا، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معیشت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. پھر تیسری قسم بتائی جاتی ہے، یعنی فرشتہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، کہ جو کچھ کہتا وہ اسے آپ یاد کر لیتے. اس صورت میں بھی کبھی کبھار صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں گے حدیث جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے، جس میں یہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں یعنی صحابہ نے بیان کیا کہ کس طرح سے ایک شخص آپ کے پاس یعنی انسان کی شکل میں آئے اور آپ سے اسلام احسان کی انہوں نے تعلیم دینے کا حکم دیا. پھر اس نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے کی شکل میں بھی ڈائریکٹ فرشتے جو اصلی شکل ہے اس میں بھی آپ کے پاس 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر انسان کی یعنی آپ کے صحابہ تھے، ایک صحابی تھے دہیہ بن کلبی، ان کی شکل میں بھی آپ ان کے یہاں آیا کرتے تھے. الحمدللہ. پھر جب یہ وحی آتی ہے آپ کے پاس تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی، یعنی وحی کا نزول وحی کے ذریعے آپ پر قرآن جب نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی، کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی. تو اس کے سلسلے میں اسکالرز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو گھنٹی کے ٹن ٹن یعنی ساؤنڈ آف بیلز رنگنگ کی طرح ہوتی. اور پھر کیا ہوتا، یعنی ٹنٹنانے کی طرح آتی. اور وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر بھاری بوجھ معلوم ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی جو ران ہے وہ کچلی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں بھی دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حضب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے. وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی جو ہے جب آتی تو کس طریقے سے آتی ہے، اور اس کا وحی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر یعنی ایک سخت کیفیت طاری ہوتی، اور اس کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینے کے بوند آ جاتے اور ایک بوجھ کی طرح یہ فیل ہوتی. پھر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وحی کے دوران آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، یعنی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ کبھی زنجیر کھینچنے کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی، کبھی فرشتے کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے. اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو اس وقت آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتے تمام صحابہ اپنے سر جھکا دیتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ کی طرف نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے. اور جب وحی کی کیفیت دور ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نارمل حالات میں ہوتے اور ہم آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو وہی کا اثر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہوتا تھا, اور ایک بہت ہی سخت اور گران تھی, یہ بہت ہی بولتے ہیں نا آپ کو بولتے ہیں نا سختی محسوس ہوتی تھی. تو اس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سورہ مدثر کی آیتیں نازل فرمائی, اور اس میں آپ کو حکم دے دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر. یعنی سورہ مدثر کی جب آیتیں نازل ہوئی تو اب آپ کو اس میں حکم دے دیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اے چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت کا باغ آپ پر ڈالا گیا تھا, نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی, اس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب یہ اوڑھ لپیٹ کر سونے والی, یعنی انسان کا ہوتا ہے نا کہ خوشگوار زندگی گزر رہی ہے, آرام کی زندگی گزر رہی ہے, فیملی کے ساتھ تمام حالات ٹھیک ہیں, تو پھر انسان بہت ہی ریلیکس ہو جاتا ہے اور بہت ہی بولتے ہیں انجوائے کرنے والی, یعنی ریلیکس کی آرام والی زندگی بسر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے, یعنی آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے, اور یہ ذمہ داری جو ہے کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس ذمہ داری کے لیے اب آپ کو یعنی سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے, یعنی آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ کو رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور اس کے ذریعے سے طاقت اور قوت آپ کو حاصل کرنی ہے, اپنے رب کا خوب تلاش کرنا ہے, اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کو یعنی آپ پر جو وحی نازل ہوگی, جو اللہ کے احکامات آئیں گے, اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو نبوت کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کوئی یعنی بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری تھی, اور اس ذمہ داری کے لیے آپ کو ایک خاص تربیت کی ضرورت تھی, ایک خاص انرجی کی ضرورت تھی, ایک خاص طاقت کی ضرورت تھی, اور ایک خاص آپ کو صلاحیت کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ خاص قسم کے رویے کو اور طریقہ کار کو اپنی تربیت کے لیے اختیار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ اے اوڑھ لپیٹ سونے والے اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, قم فانذر, اور لوگوں کو ڈراؤ. تو سب سے پہلے آپ کو رات کی آپ پر تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا. پھر دوسرا آپ کو ڈرانے کا حکم دیا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو اللہ ایک ہے, اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, یہ دعوت و تبلیغ کا کام آپ کو کرنا ہے. یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. عقیدے کا درست کرنا, نظریے کا فکر کا درست کرنا, لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑوں کو یعنی آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں. تو آپ کو یہ حکم دیا کہ ظاہری صفائی کا بھی دھیان رکھیں اور باطنی صفائی کا بھی دھیان رکھیں. تو خاص انسٹرکشنز آپ کو جو سورہ مدثر میں دیے گئے وہ یہ تھے کہ تہجد آپ پر فرض کر دی گئی. دوسرا آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام, آپ کا جو کام ہے, جو مشن ہے, اس کی آپ کو احساس دلایا گیا. پھر آپ کو اپنے گارمنٹس یعنی اپنے خاص طور پہ ظاہری صفائی کی طرف بھی توجہ دینے کا حکم دیا, اور باطنی صفائی کے لیے بھی آپ کو یعنی حکم دیا گیا. تو الحمدللہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو احکامات دیے کہ آپ ان کو اپلائی کر کے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیتیں تھیں, یا ایھا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک, یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی, اس کام کو کرنے کے لیے جو ٹریننگ اور جو تربیت اور جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو آپ دیکھیں یہ بہت ہی مختصر سے ہیں, سادہ سے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری میننگ ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس سورہ مدثر کی آیتوں پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یعنی کتنے گہرے معنی لیے ہوئے. کہ انذر یعنی ڈراؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی دنیا میں چل رہا ہے, اس کے انجام سے لوگوں کو ڈرایا جائے. ان کو بتایا جائے کہ دنیا میں اللہ کے نظام, اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. ان کو اس اللہ کے عذاب الہی سے خوف دلایا جائے, اور اس خوف سے ان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل پیدا کی جائے. پھر دوسرا آپ کو حکم دیا گیا رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ زمین پر صرف اور صرف اللہ کی بڑائی ہو, اور اس کی شان ہو, اور اس کے احکامات کو نازل کیا جائے, اور صرف زمین پر اللہ کی بڑائی قائم رہے. پھر تیسرا حکم آپ کو جو دیا گیا کہ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن یعنی ظاہری پاکیزگی کپڑوں کی, بدن کی ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی اور تمام جو نفس کی برائیاں ہیں اتنا پاک کرے کہ انسان ایک کمال کو پہنچ جائے, اور اس کمال میں اللہ کی رحمت
کہ گھنے سائے میں پھر ان کی حفاظت اور نگہداشت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چہتا پوائنٹ آپ کو یہ بتایا کہ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے، یعنی انسان جب احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت کچھ چاہتا ہے، تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنی جدوجہد، اپنے کارنامے یا اپنی بڑائی کو اہمیت نہ دے۔ یعنی جب انسان کوئی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ اپنی اہمیت، یعنی اس کام کی وجہ سے لوگوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی اہمیت بڑھانے کی کوشش نہ کرے، اہمیت نہ چاہیں کہ ہم اتنا، مطلب آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ کو پیغمبری کے منصب سے نوازا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اپنی اہمیت لوگوں کے درمیان جتاؤ، بلکہ اللہ کی اہمیت اور اللہ کی بڑائی کو قائم کریں۔ اگر لوگ اہمیت بھی نہ دے رہے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔ یعنی ایک کام کر لیا ہے بڑا خیر کا، بھلائی کا، تو فوراً امیڈیٹلی دوسرے کام کی طرف توجہ دیں، اس کی کوشش کریں، نہ کہ اس کام کے ذریعے سے، اس کامیابی کے ذریعے سے آپ سماج اور سوسائٹی میں یا لوگوں کے درمیان اپنی اہمیت کو قائم کریں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی تعریف و توصیف حاصل کریں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑائی کو قائم کریں۔ اس سے منع کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ ایک کام ہو چکا تو فوراً دوسرے کام کی طرف توجہ کریں، اور بڑے بڑے پیمانے پر قربانی اور جدوجہد و مشقت کر کے یعنی ہم کام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیں، یعنی اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے دین اور کام کے لیے لگا دیں، اور اپنی بڑائی اور اہمیت کے خیال کو دل سے نکال دیں۔ پانچویں بات اس آیت میں سورہ مدثر میں آپ کو بیان کی گئی کہ جب آپ اللہ کی طرح دعوت دینے کا کام شروع کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے جو، یعنی اس آئیڈیالوجی کے جو مخالفت کرنے والے ہیں، یہ بہت تیز ہو جائے گی۔ جب انسان کسی دوسرے شخص کی آئیڈیالوجی، تھنکنگ یا ان کی رائے کے خلاف صحیح رائے رکھتا ہے تو پھر اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور نہ صرف مخالفت ہوتی ہے بلکہ کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اور پھر ایذا رسانی یعنی سائیکولوجیکل اور مینٹل اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ آگے بڑھ جاتی ہے، جب چیزیں آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ بہت ساری غلط چیزوں کی طرف بڑھتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے آپ کو جو حفاظت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات، صدقہ خیر خیرات کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقی آیت میں توحید خالص بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اپنے سارے معاملات کو اللہ کو سونپ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی پر اپنے نفس اور خواہشات اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سورہ مدثر کی آیتوں میں جو اصل بات بیان کی گئی، اس کی مختصر سمری یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھنا، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعزت قیادت اور ہدایت سے لبریز رہ کر اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، یہ جو عظیم و شان ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، یہ جو بڑا کام تھا، یہ بہت ہی اہم کام تھا، اور یہ الفاظ جو ہیں ایک بہت عظیم اور بہت ہی ہیبت ناک، یعنی بہت ہی بولتے ہیں نا اثر انگیز کلمات ہیں۔ ان کلمات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، بیوی کا سکھ، نرم بستر سے کھینچ کر طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان سمندر میں آپ کود گئے جیسا ہو گیا تھا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی درمیان آپ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ان آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے، اور تقریباً آپ دیکھیں گے 23 سال تک آپ اٹھے رہے، یعنی جب آپ اٹھ گئے، نیند سے اٹھایا گیا آپ کو، تو آپ 23 سال تک آپ اٹھے رہے۔ آپ نے اپنی راحت کی زندگی کو چھوڑ دیا، اب آپ کی زندگی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، آپ نے کمر توڑ ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں
डिफेंस का बोझ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे तक मुसलसल ये काम करते हुए ज़िंदगी बसर की, और इस पूरे अरसे में जब से आपने यानी वो आसमानी निदा सुनी, उस दिन से आप फिर एक सेकंड के लिए भी बैठे नहीं, बल्कि आपने इंसानियत की भलाई के लिए मुसलसल आप कोशिश करते रहे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद यानी दावत के जो दौर है, इन दो दौर को हम दो हिस्सों में यानी तकसीम करेंगे। सबसे पहला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैगंबर की ज़िंदगी है, इनको दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, एक जो दूसरे से डिफरेंट भी हैं और नुमाया भी हैं। पहला दौर मक्की ज़िंदगी या मक्की दौर कहा जाता है, तकरीबन 13 साल का है। मदनी ज़िंदगी यानी 10 साल की है। फिर इनमें से हर हिस्सा कई मरहलों पर मुश्तमिल भी है, और ये मरहले भी अपनी खुसूसियत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज़ भी हैं। इसका अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी के दोनों हिस्सों में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी, यानी 3 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहला पसे पर्दा यानी खामोशी के साथ दावत का मरहला, ये 3 साल पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का मरहला है, चौथे साल नबूवत के आगाज से 10वें साल के आखिर तक। फिर उसके बाद मक्के के बाहर इस्लाम की दावत, मकबूलियत, फैलाव का मरहला, 10वें साल नबूवत के आखिर से हिजरत मदीना तक। तो मदनी जिंदगी के मराहिल इंशाअल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखें 3 साल तक यानी मक्का दीन अरब का मरकज रहा। यहाँ काबे के पासबान भी थे, बुतों के निगहबान भी। पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था, इसलिए किसी दूर इफ्ता मुकाम की बनिस्बत मक्के में मकसद इस्लाह तक रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अजीमत, ऐसी हिम्मत की ज़रूरत थी जो मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से हिला ना सके, यानी कोई आजमाइश और कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई प्रोसिक्यूशन आपको अपने काम से न रोक सके। इसी कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत और तबलीग के काम को खामोशी के साथ अंजाम दिया जाए, ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक कोई गैर मामूली सूरत हाल न पेश आए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फितरी बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इन्हीं लोगों पर इस्लाम को पेश किया जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहरा ताल्लुक था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन्हीं को दावत दी। इस तरह आपने इब्तिदा में अपनी जान पहचान के इन लोगों को हक की तरफ बुलाया, जिनके चेहरों पर आपने भलाई की निशानियां देखी थी, और आप ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते हैं, आपकी सच्चाई, आपकी इस्लाह से वाकिफ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी, इनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, जलालत, नफ्स और सच्चाई पर कोई डाउट ना हुआ था, आपकी दावत कबूल कर ली। इस्लामी तारीख में साबिक़ून अव्वलीन के वसब से मशहूर हुए, यानी इस्लामी तारीख में इनको साबिक़ूनुल अव्वलून के नाम से मुखातिब किया जाता है। इनमें आप देखेंगे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद हैं, आपके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं। फिर आपके चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैर किफ़ालत थे, और आपकी साथी आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हैं। ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए, और वो बड़े हरदिल अजीज और नरम मिजाज और बहुत ही आला अखलाक के हामिल थे। इनके पास इनकी मुरब्बत और दूरअंदेशी, तिजारत और हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमद-रफ्त, लोगों का आना जाना लगा रहता था। चुनाचे उन्होंने अपने पास आने जाने वाले और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया, इसे इस्लाम की दावत देनी शुरू की। इस कोशिश से हज़रत उस्मान, हज़रत जुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह मुसलमान हो गए। तो इस तरह से आपकी दावत और तबलीग की वजह से तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा टॉपिक यहाँ पर मैं रोकती हूँ, और हमने शुरू किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, और उसके बाद 3 साल के दौरान जो खामोशी के साथ आपने दावत और तबलीग का काम किया, और किस तरीके से आपने इस काम को आगे बढ़ाया, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को करने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं थी, और इस जिम्मेदारी के बोझ को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ख़ास एक तरबियती प्रोग्राम दिया था कि आप तहज्जुद की पाबंदी करें, अपने कपड़ों को पाक व साफ रखें, अल्लाह से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन तमाम वाक़यात को सुनने के बाद जो चीज़ हमें समझ में आती है, इन तमाम वाक़यात से जो हमें लेसन मिलता है वो ये है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد کی جو زندگی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو رول آپ کی زندگی میں تھا، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت آپ کے بچوں کی ماں کے، بحیثیت آپ کے کمپینین کے، آپ کے ساتھی کے، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، وہ بہت ہی ایک اہم رول تھا. بہت ہی بہترین طریقے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اس رول کو نبھایا، اور ایک بیوی کو ایک اپنے شوہر کے لیے زندگی میں کس طریقے سے ہونی چاہیے، ایک ساتھی کو، ایک عورت کو بحیثیت بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے زندگی اور گھر کو چلانے کے لیے، ایک ہمیں رول ماڈل ملتا ہے. پھر دوسرا آپ دیکھیں گے آپ کی ان اخلاق، ان کی عادات و اطوار کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے بے انتہا خوش ہوا اور آپ نے ان کو سلام بھجوایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد، یعنی آپ سے نکاح کے بعد آپ نے تقریباً بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 25 سال کی زندگی بسر کی، اور آپ ان کی حیات میں کسی دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا. اور جب آپ نے نکاح کیے تب بھی آپ اپنی بیوی کو یاد کرتے، ان کی محبت، ان کی رفاقت کا ذکر فرماتے، اور ان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کی جو سہیلیاں ہیں، ان کو آپ ہر خوشی و غم میں یعنی اپنے ساتھ شامل کرتے. سبحان اللہ. تو یہاں پر میں آج اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور جو بہنیں سوال کرنا چاہتی ہیں اس سے متعلق، میں سوالات کو ایک نظر دیکھ لوں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات دوں گی. جی کوئی سوال اگر آپ لوگوں کا ہے؟ ہاں، میں یہاں پر اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے میں نے تقریباً 3-4 کتابوں کا سہارا لیا ہے. جیسے میں محمد عربی میں نے لیا ہے، رحیق المختوم میں نے ریفر کیا ہے، اور خاص طور پر میں نے، آپ دیکھیں گے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بائیوگرافی پہ سپریٹ جو کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. تو اس طریقے سے میں نے تقریباً 3-4 کتابوں کو ریفر کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے میں نے اپنے اس کے آج کے لیکچر کو تیار کیا. تو بس میری اللہ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نہ صرف بولنے والے، سننے والے، بلکہ عمل کرنے والے بنائیں. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ، اور جن کے سلسلے میں یعنی ان کو جو خطاب دیا گیا تھا کہ امارت القریش، یعنی امیرہ، یعنی امیر قریش کی امیر عورت، یعنی امیر کا لقب آپ کو دیا گیا تھا. پھر آپ کو طاہرہ کا بھی لقب دیا گیا، یعنی بہت ہی پیور، بہت ہی نیک خاتون. پھر آپ کو کبریٰ کا بھی خطاب دیا گیا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں، آپ کی ذہانت کی وجہ سے، آپ کی قابلیت کی وجہ سے، اور آپ کی اخلاق کی وجہ سے، آپ کے سوجھ بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ہی آپ ایک بہت ہی نامور خاتون تھی. آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کام میں بہت زیادہ مددگار ہوئی. اور الحمدللہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، یعنی آپ کی وجہ سے شروع کے جو 10 سال 13 سال جو مکے کے تھے، اس میں آپ کے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کی، کیونکہ آپ بہت ہی بڑے یعنی ٹرائب بنی اسد سے آپ کا تعلق تھا، تو اس ٹرائب کی وجہ سے، اس قبیلے کی تھی، اور آپ کی ناموری اور آپ کی شہرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئیڈیالوجی پریزنٹ کر رہے تھے، تو آپ کو جب شدید مخالفت تھی تو لوگ آپ پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، آپ کی کھل کر مخالفت کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنا جو انفلوئنس ہے، اپنا جو اثر تھا، اس کا آپ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا. آپ کا جب وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد آپ کے چچا جو ہیں ان کا بھی انتقال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن، ام الحزن اور عام الحزن کا نام دیا گیا، یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، کیونکہ وہ دو عظیم ہستیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامے درمے سخنے ہر حال میں سپورٹ کیا، ساتھ دیا، اور آپ کی حفاظت فرمائی. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. الحمدللہ. تو بس میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو ان سے لیسن لینے والے، سبق لینے والے بنائیں، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے بنائیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.